बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। ईद मुबारक। बड़ी ईद है, लिहाजा उस पर बड़ी बड़ी मुबारकें होनी चाहिए। लेकिन ये जो ईद से पहले ये जो फ़र्ज़ अदा किया जिन लोगों ने, हज, उसका फ़र्ज़ खालिसतन अल्लाह के लिए ये इबादत है। और फिर इसमें जो कुर्बानी का हर तरफ जो मैं की आवाज़ें थीं वो तो हमने ज़िबा कर दिए, लेकिन अपनी मैं उसको कब ख़त्म करेंगे, सवाल ये भी है। फ़लसफ़ा तो ये था कि वो बेख़तर कूद पड़े ना आतिश नमरूद में इश्क़ खुदा लेकर, और फिर बच्चे की गर्दन पे भी छुरी फेर दी कि बस अल्लाह की राह में चला जाए। उसकी सब कुछ है, इन्न सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बेशक मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरी ज़िंदगी, मेरी मौत सब अल्लाह के लिए है। इसको नहीं भूलना। बाकी हंसांगे खेडांगे, सब कुछ करांगे, शेर व शायरी भी होगी, गपशप भी होगी, कोई ऐसी बातें भी होंगी। जिस तरह गर्मी शदीद है और जिस तरह हम ताफ़ुन फैलाते हैं आलाइशों का, जिस तरह हम माशाअल्लाह निस्फ़ ईमान है सफ़ाई, उसका ख़याल नहीं रखते, और वैसे सारे आएंगे अलहाज कुछ हो जाएंगे, कुछ हाजी हो जाएंगे, तो फिर की करांगे। मुझे क्या फ़ायदा, मेरा हक़ वो मुझे दीजिए और जो आपका हक़ है वो मुझे देना चाहिए। शकील बातें आज ज़्यादा होनी नहीं चाहिए, सारा साल होती हैं, कुछ हंस लेने हैं, कुछ खेल लेने हैं और कुछ बातें कर लेते हैं, और इसी में से ही कोशिश करेंगे कुछ चश्मे फूटें इस प्रोग्राम से, जो हमारे अज़हान में, जहनों में, क़ल्ब में उतर सके ना, कुछ कर भी सकें। मेरे साथ आज गुलदस्ता है खूबसूरत, और अल्लाह करे कि ये वतन भी, ये मुआशरा भी मुअत्तर रहे, और इसके लिए हमने भी कोशिश करनी है। किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं, पूरी दुनिया में बहुत नाम कमाया, लेकिन इज़्ज़ो इनकिसारी भी इन पे ख़त्म है। डॉक्टर इनामुल हक जावेद, बहुत शुक्रिया, ईद मुबारक, खैर मुबारक। बहुत अच्छा नाम, बहुत अच्छी आवाज़, बहुत अच्छी गुफ्तगू, तरन्नुम हो या गुफ्तगू हो, इसमें कोई सानी नहीं है। राशिदा माहीन मलिक, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया। वैसे तो अफसर है, सारे ही अफसर हैं मेरे वास्ते, लेकिन अफसर है, लेकिन जब इनकी शायरी आप सुनेंगे, गुफ्तगू सुनेंगे, तो आज आप कहे जिसे लाफ्टर कहते हैं ना, वो बहुत ज़रूरी है, लेकिन मज़ा आएगा। हमारे जनाब राव फरमान ठाकुर, आपके आने का ईद मुबारक, खैर मुबारक। फैसलाबाद से आए हैं, प्रोफेसर हैं, शेर व शायरी, बहुत सारी कुतुब के मुसन्नफ़ हैं, तसनीफ़ हैं इनकी, जनाब प्रोफेसर खुबैब ज़ाहिद, बहुत शुक्रिया। ईद मुबारक आपको। ईद कैसी लगी जी? बहुत अच्छी जी, बेहतरीन, फर्स्ट क्लास, अल्लाह का शुक्र। अभी तक कानों में मैं दी आवाज़ आ रही है। वो तो देखे ना, मेरा एक शेर था कि बास में और बकरे में एक ही खामी है, दोनों हरदम मैं करते रहते हैं। मैं जब वो था, मैं जब वो था, मैं जब से जो भी कह लें, तो वो तो चलता ही रहता है, ज़ाहिर है। फिर एकदम से आवाज़ें कम हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। और बहरहाल बड़ा खुशी का मौका है, कुर्बानी का मौका है, और इस पर आपने ये प्रोग्राम रखा है, इसको इंशाल्लाह शगुफ्ता बनाते हैं, जैसे आप कहेंगे। नहीं, मैंने तो आपको बुलाया, अब आप नहीं बुलाना है। कैसी ईद गुजरी राशिदा? बहुत अच्छी। बस ख़वातीन का आपको पता है कि कुर्बानी होती है तो उसके बाद पहले तो कसाई और वो सारा कुछ होता रहा, फिर बिलाखिर कुर्बानी की अल्हम्दुलिल्लाह, फिर गोश्त तकसीम करना और वो सारा, फिर खाना बनाना। कुर्बानी वाली ईद जो होती है ख़वातीन के लिए काफ़ी बिज़ी होती है, मतलब वो कोई ऐसा नहीं होता कि चूड़ियाँ पहन के तैयार होके वो बैठी हुई हैं, काम बहुत करना पड़ता बैठी हुई हैं तैयार होके बैठी हुई हैं। हाँ, बस वो फ्री हो के सारा दिन की वो होती है ना, बहुत ज़्यादा मसरूफियत होती है बकर ईद पे ख़ासकर। नहीं, इसमें कोई शक नहीं, ख़वातीन बहुत ज़्यादा किचन में, गर्मी भी है, लेकिन वो एक दिन कुर्बानी देती है, पूरा साल क्यों नहीं देती? पूरा साल बंदा कुर्बानी देता है। हाँ जी राव साहब। बस सर, अपना ये जो सुबह हुई है, फजर पड़ी है, उसके बाद फिर ईद की नमाज़ पढ़ी है, फिर आके हस्बे मामूल सुन्नत इब्राहीमी अदा की है,
اور حصے داروں کے ساتھ، اور ایک بکرا تھا، پھر قصاب کے ساتھ آپ کو پتہ ہی ہے، پھر ان کے ساتھ پورا پڑنا پیش آنا. تو یہ سارے معاملات نپٹا کے ابھی فارغ ہوئے ہیں. ویسے ہم پورے نہیں اتر سکتے، انہوں نے ہاتھ چھری چھری وہ ظاہر سی بات ہے، جب وہ جانور بھی انہیں کے حوالے ہوتا ہے اور ہماری اپنی کھال بھی انہیں کے حوالے ہوتی ہے. یہ تو آپ کی محبت ہے کہ آپ نے ہمیں کال کیا اور ہم تھوڑا سا وقت نکال کے ادھر آ گئے. نہیں، آپ کی مہربانی ہے. پروفیسر صاحب بس وہی معمولات، عید کی نماز، اس کے بعد قربانی ہے. قصاب جو ہیں وہ دیر سے آتے ہیں، ان کو بلانا پڑتا ہے. تماشے بس چلے رہتے ہیں. پھر کچھ ٹائم دوستوں کو تھوڑا بہت ہوتا ہے. تو گھر والے نے بھی ٹائم دینے کہ نہیں؟ بس کچھ نہ کچھ مل ہی جاتے ہیں ان کو. انعام الحق جاوید صاحب، جی پوری دنیا میں ہمیں لوگ دیکھ رہے ہیں، اور جو پردیس میں ہیں وہ، میں خود چونکہ بہت سارے سال میں نے گزارے وہاں پہ، وہاں یہ ماحول نہیں ہے. وہاں پہ آپ نے ادھر جا کے جو مخصوص جگہ ہے، بچر خانے جانا ہے، وہیں پہ آپ نے، انہوں نے ہی ذبح کرنا ہے اور انہوں نے ہی سیفٹی میئرز کے ساتھ آپ کو کرا کے صاف گوشت دے دیں. یہ والا ماحول نہیں ہے کہ بکرا لے کے میں چلی جا رہا ہوں، یہ نہیں ہے. لیکن وہ جو وہاں یہ والے جذبے ہیں نا، وہ نہیں ہے. وہاں پہ بھی اسی طرح ہی میرے گھنٹے پورے ہو جان، میری دیہڑی لگ جائے، عید بعد میں مل لیں گے، گلے ہی ملنا ہے نا. تو وہ گلے پڑنا تو نہیں ہے، یہاں تو گلے پڑ بھی جاتے ہیں. لہٰذا ان کے لیے کوئی خاص پیغام جو وہ دور اس پار بیٹھے ہوئے. نہیں، یہ آپ نے صحیح کہا. میری بھی ایک دو عیدیں اتفاق سے یا غلطی سے کہہ لیں کہ گیا تو تھا کہ واپس آ جاؤں گا، نہیں آ سکا، تو وہاں گزری ہیں. تو دیکھیں ہم ویسے جتنے ویزا لگواتے ہیں کہتے یہی ہیں واپس آ جاؤ. اچھا، تو وہ یہ ہے کہ یہاں آپ نے بہت شروع میں کہا کہ بہت احتیاط کرنی چاہیے. گرمی ہے تو چیزوں کو سنبھال کر، اوجری ہے، دوسری چیزیں ہیں، کھال ہے، سنبھال کر اس کو پراپر جگہ پہ ٹھکانے لگانا چاہیے. تو وہاں تو انہوں نے کر دیا وہ بالکل صاف ستھرا. اب یہاں بھی بہت سی جگہ پہ ہو رہا ہے کہ قصاب جو ہیں وہ آ جاتے ہیں، آپ دے آئے، اور یا وہیں خریدا، وہیں دیا اور کر لیا. لیکن پھر بھی ظاہر ہے کہ ہمارے ایک کلچر کا حصہ ہے. دیکھیں جب تک وہ بکرا آپ کے گھر پہ ذبح نہیں ہوتا اور اس کا خون جو ہے وہ وہاں دیواروں بہایا نہیں جاتا، تو وہ اصل میں قربانی کا مقصد بھی پورا نہیں ہوتا. جی ہاں، خون قربانی کے کچھ مقاصد ہیں پیچھے بہت بہت زیادہ، کہ آپ کے اندر اتنی طاقت ہونی چاہیے. یس، سمجھئے نا آپ بات جی کو، کہ آپ یہ کر سکیں یہ کام. تو وہ یہ اسی لیے یہ بھی کہا گیا کہ خود قربانی کریں. یہ تو قصاب والا تو ہم نے نان ٹیکنیکل اب آ گئے نا. ہم جب ینگ تھے تو ہمارے والد صاحب خود کریں، ذبح کرتے تھے. ہم ان کو، ہمیں ساتھ لگاتے تھے. گوشت بنانا ہے جیسا بھی بنانا ہے، الٹا سیدھا، لیکن یہ تو ایگزیکٹلی ہے تو وہ خود کریں سنت ابراہیم پراپر تو وہی ہے. لیکن اب ظاہر زمانے کے ساتھ چیزیں تبدیل ہوتی صرف چلی جاتی. ویسے انعام الحق جاوید صاحب، صرف قربانی ہی نہیں، وہ کہتے ہیں نماز جنازہ بھی آپ کو پڑھانی آنی چاہیے، جی بالکل، گھٹی دینا بھی آنی چاہیے، پہلی اذان بھی آپ کو آنی چاہیے. یہ سارا کچھ ہے. ویسے اسامی وہ نہیں ہے جو ہم نے بنا دی ہوئی ہے کہ دم کرا لو تو انہوں نے لے آؤ. ساری چیزیں خود ہی ہیں، کیونکہ وہ اسامی وہ عربی کا لفظ ہی نہیں ہے جو ہم کہتے ہیں حضرت جی کو. وہ تو ہے کہ دائی ہیں ہم سارے، تو بھی خود کریں گے تو عمل ہے نا سارا. جی اچھا جی، میں یہ دیکھتا ہوں راشدہ جی کہ ابھی کچھ دن پہلے میں قصاب کی دکان میں گیا تو پچھلا جو بکرا تھا نا، اس کی بوٹیاں اب ہو رہی تھیں. تو یہ جو قربانی کا فلسفہ ہے کہ خود کھا لیں، حصے دے دیں، رشتہ دار ہیں، مرلے دار ہیں، جو اس کے حقدار ہیں ان تک پہنچایا جائے. لیکن وہ جڑا فریزر میں ہم رکھ چھوڑتے ہیں. جی ہاں، آپ کی بات کو ہی آگے بڑھاتی ہوں. میری ایک دوست ہے تو اس نے کہا کہ بکرا تو بڑا مہنگا ہے، تو میں اس دفعہ حصہ ڈال رہی ہوں نا. تو میں نے کہا کتنے کا؟ کہتی 30,000 کا حصہ ڈالا ہے. تو میں نے کہا وہ 22 اور 25 والا بھی سننے میں آ رہا ہے. کہتی نہیں، وہ گوشت تھوڑا آندا ہے نا. تو وہ یہ ہے کہ ابھی میں نے بہت زیادہ نوٹس کیا ہے کہ نیبرز میں بھی، رشتہ داروں میں بھی قربانی کرتے ہیں، بس تھوڑا سا بانٹتے ہیں اور باقی سارا ڈیپ فریزر میں. یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ لالچ آ گیا ہے بنیادی طور پر، آہستہ آہستہ دیکھتے دیکھتے. اور دوسرا یہ کہ بڑے شہروں میں یا اس طرح سے ایکول ہر گھر میں قربانی ہو رہی ہے،
تو پہلے یہ تھا کہ لوگ دیکھتے تھے کہ کس گھر میں قربانی نہیں ہو رہی، وہاں ضرور گوشت، تو اب چونکہ ہر گھر میں ہو رہی ہے، پھر جو فقیر آگے لے گئے۔ ڈاکٹر صاحب لیکن سوری ٹو کٹ یو، اب یہ ہے کہ جس گھر میں قربانی نہیں ہوتی نا، اس سے گوشت نہیں جاتا، تو اس کے گھر گوشت بھی نہیں دیتے لوگ۔ جتوں آئے گا تو جائے گا نا۔ ہاں اتنے ونڈیں گے، مطلب جہاں سے آ رہا ہے ان کے گھر دے دیں گے، اور باقی سارا مطلب نہیں یہ کہ ویسے گوشت ہے وٹے سٹا یہ نہیں ہے گا، شادی تو نہیں ہے کہ وٹا سٹا دی ایک کرنی۔ چھوٹا سا فیکٹر نمائش کا بھی شاید شامل ہو گیا ہے ہماری زندگیوں میں اور عبادات میں بھی ایون کے لوگ دیکھتے ہیں کہ جہاں ہم بھیجیں وہاں پہ کوئی نوٹس لیا جائے اس کا کہ یہ گوشت آیا اور اس کا ہمیں کچھ پراپر کچھ صلہ بھی ملے، ریپلائی کیا تھوڑی سی شہرت بھی ہو اور تھوڑا سا نام بھی بنے کہ ہم نے جی بڑا وہ تقسیم کیا، جیسے ہماری عام زندگی میں فوٹو سیشن کا دور آ گیا، تو یہ بھی تھوڑا سا میرے خیال میں فیکٹر شامل ہو گیا ہے۔ سر اب تو لوگ یہ مطلب کہہ رہے ہوتے ہیں میں نے ایک بیل لیا اور 6-7 بکرے لیے ہیں، مطلب ایسے بھی ہمارے کچھ لوگ ہیں جن سے ہمیں یہ بھی سننے کو ملتا ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ آپ نے قربانی کرنی ہے تو اس جذبے کے ساتھ کریں کہ نمائش نہ ہو، نمود و نمائش نہ ہو اس میں، مگر ہم مسلمان ہوتے ہوئے بھی افسوس یہ ہوتا ہے کہ ہم بہت سے ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں معاشرے میں اپنے ارد گرد جو خاص کر کے نمود و نمائش کر رہے ہوتے ہیں اپنے بیل کی، اور اس سے سختی سے منع کیا ہے۔ جی ہاں ٹھاکر صاحب اللہ بخشے میری والدہ کے بعد یہ پہلی عید ہے، یہ عید الاضحیٰ، وہ ہمارے گھر میں شروع سے والد صاحب کے ہوتے ہوئے جی جی کہ ختم کرو، ہاں جی کوئی واپس خالی ہاتھ نہ جائے، ویسے بھی کہا کہ سائل کو خالی ہاتھ نہ لوٹایا جی جی جائے۔ بیش وہ اگرچہ اس پہ لعنت بھیجی گئی ہے، وہ اس کا مسئلہ ہے، ہمیں کہا گیا خالی ہاتھ نہ جی لوٹاؤ۔ جی اس موقع پر تو میں جیسے یہ مثال دے رہا ہوں کہ ختم کرو، سارا سال ویسے نہیں کھاتے ہم، جی جی تو انہوں ہی رکھنا اسی 6 مہینے یا 9 مہینے پورے کرنے، یہ ضروری تو نہیں ہے نا۔ لہٰذا یہ جو نمود و نمائش ہے اس کو کیسے ختم کریں، کیا کرنا چاہیے؟ سر اصل میں نا ایک تو یہ سوشل میڈیا جب سے آیا نا اس کی وجہ سے ایک تو یہ فیشن بن گیا ہے نا، سنت کو ہم فیشن کی طرف لے کے گئے ہیں۔ باقی جو ختم ایک ہی صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب آپ دین اسلام پر عمل پیرا ہوں گے، جب دین اسلام کو آپ سمجھیں گے، اور کیونکہ جو دین اسلام نے ایک شرع حصے جو مقرر کر دیے ہیں وہ مستحق تک جب آپ دیں گے تو تب ہی آپ کی قربانی ہوگی، ادروائز تو پھر آپ کی قربانی اللہ ہی جانتا ہے پھر وہ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ میرے نزدیک تو آئی تھنک جب آپ اپنا سارا کچھ رکھ لیتے ہیں، جب وہ دیتے ہی نہیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بہرحال یہ ایک دین پہ عمل کریں تو انشاءاللہ جو ہے نا اس پہ ہو جائے گا۔ مستحق کے تو گھر چل کے جانا چاہیے، بلکہ ہمارے ہاں تو ایک یہ بھی بڑا عالمی ہے کہ لوگ شاپر لے کے آپ کے دروازوں پر کھڑے ہوتے ہیں، تو وہ بھی نہیں ہونا چاہیے، ہمیں وہاں پہنچانا چاہیے، پھر وہ تھوڑا سا نا اس کا ایک اچھا تو کچھ فیشنی شاپر والے بھی ہیں، وہ آ گئے ہیں ابھی ماڈرن آ گئے، اونٹ ایک شاپر بعد ہے میں اس کے جو اوپر ہم نے اونٹ، پراٹھا گائے، رول کھا بکرا رہے ہوتے ہیں نا، اور نام بھی لکھا ہوتا ہے اس میں کہ آپ نے کس کو بھیجنا ہے کس کو نہیں بھیجنا۔ تو اچھا جی پروفیسر صاحب، یہ بھی سوشل میڈیا، میں تو میڈیم کہتا ہوں، میڈیا کی توہین سمجھتا ہوں آج جی جی کل، میڈیم ہی کہہ لیں، سوشل میڈیم پہ جو چل پڑا یہ معاملہ، جی جی لیکن اس میں میں پچھلے دنوں ایک بڑی وائرل ہو رہی تھی ایک چیز ڈاکٹر صاحب کہ یہ چیزیں کرنے والے کی قربانی قبول نہیں ہونی، حرام ہے، اس میں بدنیتی ہے، اس میں غیر اللہ کے نام پہ ہے، اس میں بہت ساری چیزیں تھیں، جی جی پھر تو لگتا کسی دی بھی قبول نہیں ہونی جی جتنی اس میں لکھی ہوئی تھی۔ لیکن سر میرے خیال میں حسن نیت سب سے زیادہ ضروری ہے، جیسے قرآن کریم میں ارشاد گرامی کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، تقوی بہت ضروری ہے، کیونکہ ڈاکٹر صاحب تشریف فرمائیں تو تقوی جو ہے اس کے بغیر تو بالکل ہی نہیں، اور تقوی اپنے معنی کہیں چینج بھی کرتا ہے، یہاں پہ جب ہم یہ تقوی کا لفظ آئے گا تو یہ خلوص نیت کے معنی میں ہوگا اس آیت میں، اور اس کا یہ ہے کہ قربانی، اب دیکھیں نا اگر ہم گوشت پکا کے خود ہی کھانا ہے تو پھر آپ جب چاہیں کھا لیں، پھر قربانی کا نام دینے کی ضرورت نہیں ہے، اور قربانی کا نام اتنا بھی مہنگا لینے کی کیا ضرورت ہے پھر؟ مفہوم بھی پورا جو ہے وہ نہیں ہوتا، تو تقسیم کرنا اس کو 3 حصے عام طور پہ بنائے جاتے تھے، بعض لوگ 4 حصے بناتے ہیں، ایک حصہ اپنے لیے رکھیں، فریجر بننے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہماری یہ عادت جا ہی نہیں رہی، تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم تھوڑا سا نا اپنے میدے کو بھی تھوڑا سا اس کی بھی قربانی دیں، جو ہم بھر کے رکھنا پسند کرتے ہیں، اور جب میدا ہمارے جو ائمہ گزرے ان کے نظریہ میدا بھرا ہوا ہو تو اس میں اچھے خیالات بھی نہیں آ سکتے، اچھا سجاؤ بھی نہیں آ سکتا، اچھا تخیل بھی اس میں پنپ نہیں سکتا، تو یہ بہت ضروری ہے کہ ایک تو آپ حسن نیت ہو کہ اللہ کے لیے ہو، اور یہ واحد موقع ہے شاید کہ اللہ پاک نے سال میں یہ ہمیں اس کا موقع دیا، بڑی خوش قسمتی اگر سمجھے تو۔
خوش قسمت لیکن پروفیسر صاحب بات یہ ہے کہ یہ باتیں تو ہم ضرور کر رہے ہیں جی جی لیکن ہم خود بھی اس کا شکار ہیں. جی بالکل. کوئی شک نہیں سر. ڈویلٹی ہے. جس معاشرے میں رہ رہے ہیں جی جی وہاں 2 دن پہلے بکرا ہم نے لانا ہی لانا ہے, جی بچوں نے اس کو باہر لے کر جانا ہی جانا جانا ہے, ہے. ایک دوسرے سے بھاؤ پوچھنا ہے کہ یہ میں 1.5 لاکھ کا اور یہ اس کا 1 لاکھ کا, ریٹ بتاؤ. یہ 50,000 کا, ہر چیز ڈسکس ہونی ہے سٹیٹس کے حساب سے. گاؤں ہوں شہر ہوں, اب بہت آگے نکل گئی یہ بات. تو میرا خیال ہے نصیحتوں سے نکل کر ہم جو ہیں آگے چلتے ہیں. اب مثلاً یہ دیکھیے کہ یہ لازم و ملزوم ہے, کم از کم لاہور اسلام آباد آپ بھی سرکاری ملازم ہیں, کہ میں ران دے کے آیا جو عبدالرشید کے, ہر چھوٹا افسر بڑے افسر کے گھر ران کا تحفہ. ظاہر ایک ران تو ادھر ہی نکل گئی نا آپ کی. میں ران دے, پھر اس کے لیے 2 3 بکرے کرتے ہیں. ہاں جی, میں ران دے کے آیا جو عبدالرشید کے, تحفے میں اس نے پیل دی گھر اے حمید کے. رشید و امید ایک ہی صف میں. ایسے ہی گھوم گھام کر, ایسے ہی گھوم گھام, میں ران دے کے آیا جو عبدالرشید کے, تحفے میں اس نے پیل دی گھر اے حمید کے. ایسے ہی گھوم گھام کر یہ چند اور گھر, پھر آ گئی ہے گھر میرے تحفے میں عید. تو ران کو استعمال کوئی نہیں کرتا, اس کو وہ تحفے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے. ران ٹانگ ہی ہوتی ہے نا, پھر چل دی پھر ران جو ہے سنبھال کر بھی رکھنی ہوتی ہے تاکہ بعد میں اسے روسٹ کرایا جا سکے. تو بہت سے مسائل ہیں اس میں. میرا خیال ہے کہ ہم آگے چلتے ہیں شعر و شاعری کی طرف, گفتگو کی طرف. پہلے میں آپ کو قطع سناتا ہوں کہ بجلی گیس کے بل اور IMF, ہم آج کل اس میں بھی الجھے ہوئے ہیں. قربانی بھی, وہ بھی قربانی دے رہے ہیں ٹیکسوں کی بھی. 1-2 ٹیکس تو ٹھیک ہیں, لیکن 1-2 ٹیکس تو ٹھیک ہیں لیکن باقی سب اطلاقی ہیں. 1-2 ٹیکس تو ٹھیک ہے لیکن باقی سب اطلاقی ہیں. بجلی کے جو بل لاتے ہیں بالکل غیر اخلاقی. اس سے اچھی میں نہیں بیان کر سکتا الفاظ میں کہ 1-2 ٹیکس تو ٹھیک ہیں لیکن باقی سب اطلاقی ہیں. بجلی کے جو بل آتے ہیں بالکل غیر اخلاقی ہیں. گیس نہیں آتی ہے لیکن گیس کے بل جو آتے ہیں بیوی اور میاں کے بیچ میں باعث صد ناچاکی. گھر میں لڑائی ہوتی ہے کہ آپ نے زیادہ بجلی استعمال کی, آپ نے AC لگا دیا, آپ نے 5 بجے کے بعد کیوں اس طرح کی سلیب بنے ہوئے ہیں. تو چلیں آگے. ویسے خیال تو کرنا بھی چاہیے. ہاں نہیں, وہ تو سارے ہی رکھتے ہیں. میں تو کہتا ہوں کہ گھر سے کمرے سے نکلیں تو اس کا بلب بجھا دیں. یہ جتنی دیر بجھا رہے گا کسی گاؤں میں ایک بلب جلتا رہے گا. کیا کہنا, بہت فرق پڑتا ہے. پنکھا بند کر دیں, کسی اور چھوٹی سی جگہ پہ کوئی اسٹوڈنٹ پڑھ رہا ہوگا, اس کا پنکھا چل رہا پھر ہو جائے, کوئی کمی تو ہے. اور ایک اور قطع سنیے, یہ ذرا فلرٹریشن ہے کہ روزی بولی بوائے فرینڈ سے. روزی نا انگلینڈ میں یہ لکھا تھا قطع, معین اختر یاد آ. ہاں کہ روزی بولی بوائے فرینڈ سے, روزی بولی بوائے فرینڈ سے, سن ہوئے مسٹر جیکب. روزی بولی بوائے فرینڈ سے, سن ہوئے مسٹر جیکب, اب تو ہم کو کر ہی لینی چاہیے شادی وادی. بڑا عرصہ ہو گیا فرینڈ شپ میں. روزی بولی بوائے فرینڈ سے, سن ہوئے مسٹر جیکب, اب تو ہم کو کر ہی لینی چاہیے شادی وادی. سن کر روزی کی اس بات کو جیکب ہنس کر بولا. سن کر روزی کی اس بات کو جیکب ہنس کر بولا, یہ تو سوچو ہم جیسوں سے کون کرے گا شادی. یہ تو سوچو ہم جیسوں سے کون کرے گا شادی. اور پھر عید کا بھی ایک ذکر تھوڑا سا ران کا. یہ ایک نئے انداز سے لکھا ہے, جیسے گلہائے تبسم ہوتا ہے تو فارسی کا اس کو ترجمہ, وہ فارسی کی اضافت لگا کے جمع بنایا. دیکھے ہیں ایسے بھی بے ایمان ہا, گلہا. دیکھے ہیں ایسے بھی بے ایمان ہا, جو کہ تھے بالکل ابو الشیطان ہا. جو کہ تھے بالکل ابو الشیطان ہا. فٹ دبوچا اس نے گردن سے مجھے,
फट दबोचा उसने गर्दन से मुझे और मैं करता रहा गर्दान हा और मैं गर्दान हा और ईद पर कुर्बानी करके खुद ही सब ईद पर कुर्बानी करके खुद ही सब खा रहे हैं दस्ती हाओ रान हा खुद ही सब खा रहे हैं दस्ती हाओ रान हा। और फिर हमारा क्या हाल है कि पहले ही खाने को घर में कुछ नहीं, वाह, पहले ही खाने को घर में कुछ नहीं, आ गए हैं 10 अदद मेहमान वाह 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 क्या कहना। आप इरशाद फरमाइए जी कोई। अच्छा डॉक्टर साहब चूँकि मिज़ाह लिखते हैं, मैं संजीदा लिखती हूँ, लेकिन चलें एक थोड़ा रोमांटिक सा सराय की हूँ तो वो आपको, जैसे हम कह रहे थे कि हमारे ज़माने से इस दौर से मोहब्बत भी ख़त्म हो गई है, ईसार, तो अर्ज़ किया है कि साडा प्यार सलामत रहवे, सोना यार सलामत रहवे, साडा प्यार सलामत रहवे, सोना यार सलामत रहवे, अस जग ते जीवूं कट्ठे हौले हौले मट्ठे मट्ठे, वाह 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 वाह, अस जग ते जीवूं कट्ठे हौले हौले मट्ठे मट्ठे, असा प्यार पहाड़े रट्टे, साडा प्यार सलामत रहवे, वाह 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 वाह, होवे बुध जुमेरात या जुम्मा, उंदे प्यारे च बैठी झुम्मा, उंदा फोटू वल वल चुम्मा, सरकार सलामत रहवे, सोना यार सलामत रहवे, गल्लां जग दियां केड़ियां डस्सां, डॉक्टर साहब गल्लां जग दियां केड़ियां डस्सां, ए लोग तां चेंदा है चस्सां, गल्लां जग दियां केड़ियां डस्सां, ए लोग तां चेंदा है चस्सां, जेड़ा प्यार च कीता है असां, इकरार सलामत रहवे, सोना यार सलामत रहवे। अल्लाह तौफीक दे। एक तरन्नुम से सराइकी जी जरूर, थोड़ा इको करेंगे। हाँ जी जरा इको, हाँ मिलेगा जी, इको मिलेगा। माहिया वे माहिया, माहिया वे माहिया, माहिया वे माहिया वे माहिया, कोल मेरे आके अखियां मिला के, दिल विच प्यार वाली अग डाढ़ी लाइया, माहिया वे माहिया वे माहिया, सोहणिया वे सोहणिया, सोहणिया वे सोहणिया, सोहणिया वे सोहणिया वे सोहणिया, मेरी मुस्कार तू, दिल दा करार तू, हथ फड़ मेरा मैनू ले जा मन मोहनिया, सोहणिया वे सोहणिया वे सोहणिया। वाह 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 वाह, थैंक यू। हाँ मेरे सोहणिया मनमोहणिया। तो सही वाल तरन्नुम नाल सुने सो, हाँ जी तरन्नुम से सुनाऊंगा। ताकि क्रॉस थी वजे ना तरन्नुम। हाँ जी, चले मैं फिर शेर बदल देता हूँ। हाँ बदल। नहीं नहीं, तरन्नुम हाँ से पहले तरन्नुम सुना दे, बाद फिर दूसरा सुना देना। आसार ईद हैं मुझे ऐसे न खार कर, आसार ईद है मुझे ऐसे ना खार कर, आसार ईद हैं मुझे ऐसे न खार कर, अब तो तमाम साल का चुकता उधार कर, अब तो तमाम साल का चुकता उधार कर, माना तुझे एलर्जी है ठाकुर के नाम से, कम बख्त मुझको बकरा समझ कर ही प्यार कर, कम बख्त मुझको बकरा समझ कर ही प्यार कर,
اور ابھی ایک بدو بدی چل رہا ہے اس کے اوپر ہاں جی، بدو مشہور بدی۔ آپ نے بھی چلا دیا. ہر بندہ ہی بدو بدی کر رہے ہیں. آتے ہی بکرے نے گھر میں اپنی جگہ بنا لی ہے، پاپا کم بچوں کے لب پر بکرا بکرا رہتا ہے. واہ واہ واہ. آتے ہی بکرے نے گھر میں اپنی جگہ بنا لی ہے، پاپا کم بچوں کے لب پر بکرا بکرا رہتا ہے، بدو بدی بچے اس کو چارہ ڈالتے رہتے ہیں. بدو بدی. واہ واہ واہ. بکرا بھی چاہت خاں بن کر افرا افرا بکرا بھی چاہت چاہتا خاں بن کر افرا افرا رہتا ہے. وہ سنیا کہ رو بھی رہا ہے. جی جی رو رہا ہے. اور سر بکروں کی آبزرویشن انہوں نے پتا ہوئے کہ فیصلہ آباد نہیں ہوندی وجہ روندے زیادہ نے یا بکرے زیادہ نے؟ بکرے کی انسان کے بارے میں بھی جو آبزرویشن ہے نا سر، اس پہ کہتا ہے کہ کھیلیں گے میرے ساتھ کے خلد بری میں جب، کھیلیں گے میرے ساتھ کے خلد بری میں جب، خوابوں میں آ کے روز تمہیں میں ستاؤں گا، خوابوں میں آ کے روز تمہیں میں ستاؤں گا، دیکھو فرج بھرو گے اگر میرے میٹ سے، جنت میں جا کے تم پہ میں پرچہ کراؤں. اچھا ہے. تم پہ میں میٹ پر تو پرچہ ہی ہو سکتا. یہ بکروں کی آبزرویشن چل رہی ہے نا. یہ تو پرچے نال پھر وہ جنت میں چلے جان گے. کی ہوئے گا جنت جو پرچہ ہونا ڈاکٹر صاحب. ایک مزاحیہ غزل سے کچھ اشعار ہیں کہ تجھ کو سیلفی عذاب ہو جائے، سیلفی عذاب ہو جائے، تجھ کو سیلفی عذاب ہو جائے، جا تیرا سیل نواب ہو جائے. جب ہینگ ہوتا ہے تو وہ اپنی مرضی کرتا ہے. جا تیرا سیل نواب ہو جائے، جو ہی تو سیل کو فیس لاک کرے، جو ہی تو سیل کو فیس لاک کرے، تیرا میک اپ خراب ہو جائے، تیرا میک دعا کنوں دے رہے ڈاکٹر صاحب آپ نے اچھا کراس کروایا. خراب ہو جائے. وہ نہیں ہوتا. حسن پہ ناز کرنے والے سن، حسن پہ ناز کرنے والے سن، تو بھی کالا گلاب ہو جائے، مجھ نکمے سے شادی کر اے شوخ، تاکہ تجھ کو ثواب ہو جائے. ہاں جی. فیصلہ آباد، وہ فیصلہ آباد ایک بڑی پرانی بات ہے. وہ ایک بندے نے ہاکی اٹھائی ہوتی ہے نا، تو وہاں پہ پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ہے نا، کہتے ہیں ہاکیا. یہ کیا ہے؟ وہ ہاکی کہتے ہاکیا، کہتے ہاکیا، کہتے ہاکیا، کہتے ہاکیا. کہتے ہوئی ہوگا نا جی کہ بتاؤں کیا ہے، بتاؤں. بلکہ کنو بھی چکیا ہوتا نا فیصلہ آباد ایک بندے نے. کہتا اینو کی کہندے نے، کہتا کنو، کہتا اینو، کہتا کنو، کہتا اینو، کہتا کنو، کہتا اینو. ہاں جی. دسو فیصلہ آباد کچھ زیادہ ہی بدنام ہو گیا جی. نہیں بدنام. ورنہ ڈاکٹر صاحب ہم سے کہیں فیصلہ آباد زیادہ تجربہ کار شاعر ہیں. وہ فیصلہ آباد ہے، منی تھوڑی ہے. نہیں اتنے ہے ایک شگفتگی ہے مزاج بہت زیادہ. یس بس جی کہیں کہیں ملا ہوا ہے جی. ہر جگہ پہ 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی ڈاکٹر صاحب. نہیں بہت زندہ دل لوگ ہیں جی، اس میں کوئی شک نہیں. ہنستے ہوئے ہر بات. سر یہ پہلے 2 قطعات عید کے لیے ہیں جی. جی جی. کیا بتائیں آ گیا ہے کیسا نازک دور ابے، ابے 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 کیا بتائیں آ گیا ہے کیسا نازک دور ابے، جو لگاتے تھے تڑی خود ان کے گھومے پور ابے، جو لگاتے تھے تڑی خود ہم نے پوچھا اتنا غصہ بکرا ہی کر ڈالا زب، ہم نے پوچھا اتنا غصہ بکرا ہی کر ڈالا زب،
लड़की बोली भूल कर औकात वो था चौड़वे। चौड़ी हो लड़की गई। बोली भूल कर औकात वो था चौड़वे। क्या गजब के बकरा कुर्बानी का भी मुश्तंडा था, सीटी मुझको मारता था जब किया कुछ गौर बे। अच्छा है। और एक और कितना समात फरमाइए, ये भी ईद कुर्बान के मौजू पर सर। इरशाद। जब जरूरत सर पे चढ़कर नचे ओए मैं मर गया। जब जरूरत सर पे चढ़कर नचे ओए मैं मर गया। बांधे साइकिल वाले को जो लच्छे ओए मैं मर गया। बीवी जब खामंद को चंगा तच्छे ओए मैं मर गया। ईदी देते हों बड़ों को बच्चे ओए मैं मर गया। तो दौर है हो जी। और बकरे मालिक को लिए जाते हो जब कुर्बान गा, और कहें बच्चू अभी हो कच्चे ओए मैं मर गया। और एक और मज़ाहिया कथा पेश खिदमत। पहले रोना ला सी। ये फैसला तो आप ही करेंगे सर। आओ मैं पूछ रही हो गया कि हो गया फैसला। तुमको क्या शिकवा जो मैं वन व्हीलिंग करता हूँ। अच्छा जी। तुमको क्या ये जो है ना जी नौजवान आज का, ये उन मौलवी साहबान को जो बेचारे कभी कभी वाज़ नसीहत कर या बड़े वाज़ नसीहत कर, उनको कहता है तुमको क्या शिकवा जो मैं वन व्हीलिंग करता हूँ। क्या तकलीफ है घर में गर्ल से डीलिंग करता हूँ। क्या तकलीफ है घर में गर्ल से डीलिंग करता हूँ। खाकर हील में ब्यूटीफुल हाथों से ए मौलाना। तू क्या जाने कैसी बेटर फीलिंग करता हूँ। फीलिंग है। खाकर हील में ब्यूटीफुल हाथों से ए मौलाना। तू क्या जाने कैसी बेटर फीलिंग करता हूँ। नहीं, ये तो है मलक साहबा के बैग में जो जूता है उसकी वजह से याद आया। फीलिंग आ रही है। फीलिंग आ रही है। कहीं कहीं हो जाता है। ह्यूमर हीलिंग है, ह्यूमर हीलिंग। बेगम ये खम ठोंक के बोली जिस्म है मेरा मेरी मर्जी। अल्लाह। अच्छा। हंडिया हमें पकड़ा कर बोली किचन है मेरा मेरी मर्जी। हमने भी अपने रिक्शे की चाबी उसके हाथ में पकड़ा दी। फिर मजे लेकर हम भी पुकारे मेरा रिक्शा मेरी मर्जी। मेरी मर्जी। और ये जी फैसलाबादियों के बारे में आपने कुछ इरशादात फरमाए थे, तो मैं उसका थोड़ा सा जो है वो मैं एक दो में सिर्फ पेश कर लेता हूँ। कोई नहीं है फैसलाबादी की जुगतों का जवाब। कोई नहीं है फैसलाबादी की जुगतों का जवाब। एक शख्स को देखा तो कहा मुंह है या कोई उल्टा कबाब। एक मुंह को देखा तो कहा बैंगन कोई कुचला हुआ। एक शख्स रोता था कहा बंदर ने पी ली है शराब। एक शख्स रोता था कहा बंदर ने पी ली है शराब। और अगर टाइम है तो मैं एक कथा पेश करता हूँ बसूते दिगर टाइम अल्लाह खैर ही करे, मुमकिन नहीं आना जी। ठीक है जी, बस मैं दो अशार का दुआ शुआ पढ़ लो फिर दोबारा पढ़ लेना राउंड। ओके सर। डॉक्टर साहब जी जनाब, बांदर ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਜ ਦੀ ਸਭ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਹੀਲਿੰਗ ਫੀਲਿੰਗ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਲਿੰਗ ਕੀ ਹੈ? असल में क्रॉस फैसलाबाज है माशाल्लाह मैं इधर दो स्ट्राइकिज़ हैं। ਤਿੰਨ ਤਰਨਮ ਨਿਗਾਰ ਸ਼ੁਅਰਾ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹਲਕਾ ਤਰਨਮ ਕੱਲਾ ਤੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ। मैं ये जो बकरा ईद है ना जी, इस पे बीमार भी बहुत लोग होते हैं ओवर ईटिंग की वजह से। बिल्कुल बहुत ज़्यादा। इशू। और मैं किसी ज़माने में एक पंसारी ने मुझे बताया था, मैं डेरा इस्माइल खान में था, तो उसने कहा जी 6 बोरियां अजवाइन की लगती हैं ईद के दिन। ईद के दिन वो खोलते हैं
ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਕਤ 7 ਅਪ ਔਰ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਵੈਣ अजवाइन ਹੁਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਤਲਾਂ ਵੀ ਲਾ ਰਹੇ। ਉਦੋਂ ਜਵੈਣ ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ये डॉक्टर तो साहब ये लेकिन ये मैं उससे आला उस जमाने चीज की कोई बात नहीं तो है। जब थप्पड़ों से लड़ाइयाँ होती तो मैं एक नज़म पंजाबी की एक सुनाता हूँ आपको। इरशाद। ये जब कुर्बानी भी करते हैं ना तो बुढ़ापे में आकर ये भी हो जाता है कि कमर दर्द भी शुरू हो जाती है। खुद अगर कुछ हिम्मत कर लें पता नहीं चलता उसका, नहीं आजकल जमाना भी वो काफी है। हाँ तो वो उसमें एक सिलसिला जो है वो ऐसा बन जाता है कि ज़रा थोड़ा सा बुढ़ापा जो है वो अपना असर तो दिखाता है ना। तो मैंने एक शेर लिखा था, पहले वो आपको सुनाना चाहता हूँ जरूर। है। कि बुढ़ापे दे हवाले नाल हम्म। मैं ज़रा लब लवां कि वो हाँ आ गया। जवानी नहीं लभदी ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਢਾਪਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। ਘੋੜੇ ਵਾਂਗਰ ਦੌੜੀਦਾ ਸੀ, ਹਾਏ ਹਾਏ घोड़े वंगर दौड़ी ਘੋੜੇ ਵਾਂਗਰ ਦੌੜੀਦਾ ਸੀ, आए हाय ਹੁਣ ਲੰਗੜਾ ਕੇ ਚੱਲੀਦਾ। ਓਏ ਓਏ ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਘੋੜੇ ਵਾਂਗਰ ਦੌੜੀਦਾ ਸੀ, ਸੀ, ਹੁਣ ਬੇਬਸੀ। ਘੋੜੇ ਵਾਂਗਰ ਦੌੜੀਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਲੰਗੜਾ ਕੇ ਇਹ ਚੱਲੀਦਾ। ਸਿਆਸੀ ਨਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਕੁਰਸੀ ਲੱਭੀ ਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਸੀ ਬਣਾਤੀ ਹੈ। पहले कुर्सी लगी थी सी। ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਧਰ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਬਿਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਘੋੜੇ ਵਾਂਗਰ ਦੌੜੀਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਲੰਗੜਾ ਕੇ ਚੱਲੀਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਕੁਰਸੀ ਲੱਭੀ ਦੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੰਜਾ ਮੱਲੀਦਾ। वाह वाह वाह। पहले कुर्सी लभी दी सी ते हुन मंजा मली दा। तो मेरा एक उर्दू का भी शेर था इसी हवाले से कि बूढ़ा हो जाने पे मैं काहे को घबराऊंगा, वाह वाह। बूढ़ा हो जाने पे मैं काहे को घबराऊंगा, ऐसे लगता है कि कुछ और निखर जाऊंगा। वाह 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 वाह। बंदे ने पूरी उम्मीद रहना चाहिए। बूढ़ा हो जाने पे मैं काहे को घबराऊंगा, ऐसा लगता है कि कुछ और निखर जाऊंगा। सब जवानी से बुढ़ापे की तरफ जाते हैं, सब जवानी से बुढ़ापे की तरफ जाते हैं, मैं बुढ़ापे से जवानी की तरफ आऊंगा। वाह 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 बुढ़ापे से वाह जवानी की वाह तरफ। वाह बुढ़ापे वाह से वाह। जवानी की कमाल। बहुत खूब। आप वापस आई हैं या अभी जाना? आपने तुझे सुना मैं वत इस तरह की एक जरूर। उर्दू रोमांटिक सुनाओ जैन कोई शय सराय की सराय की वो ई वास्ते के लोग पसंद ढेर में मेरा सराय की करें दिन। हाँ ना, चलो डू शेर सराय की ते वाल उर्दू हाँ सुनाओ। जरूर। ना एडे वहम कीते कर न दिल ते घिन परेशानी, आहा ना आहा। एडे वहम कीते कर न दिल ते घिन परेशानी, सजन आधा है नित मैकू मैं तेड़ा हाँ तेड़ा जानी। आहा आहा। मेरा दिलदार नहीं रजदा मेरे हत्थां को चुम चुम के, ओहो। मेकू खेल खेल के आधा है तू सोहनी सैन मुल्तानी। वाह वाह। मेरी अख को भांदी है उंदी अख मेकू भांदी है, उदी अख भी है मस्तानी मेरी अख भी है मस्तानी। वो वैसे है कौन है? एक फर्जी। हाँ जी, शायरी ये सारे चीज़ा गाली सच नहीं होंगी, ये सकूड़ बहु कुछ लिखी खड़े होने हैं। ते डॉक्टर साहब की फरमाइश है तो एक संजीदा कलाम उर्दू से। न मालो ज़र न खजाने से बात बनती है, न मालो जर न खजाने, न मालो ज़र न खजाने से बात बनती है, कि बात तेरे बनाने से बात बनती है। ये बात बात पे मरने की बातें छोड़ो तुम, ये बात बात पे मरने की बातें छोड़ो तुम, ये बात बात पे मरने की बातें छोड़ो तुम, यहाँ तो मर के दिखाने से बात बनती है। वाह 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 वाह। अच्छा इमरान साहब। अच्छा वाह 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 वाह। किसी का सच भी हकीकत से दूर लगता है, किसी की झूठे फसाने से बात बनती है। वाह 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 वाह। कसम खुदा की मैं हर हीले से बनाऊंगी, कसम कसम खुदा की मैं हर हीले से बनाऊंगी, अगर तो मेरे बनाने से बात बनती है। वाह 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 और बड़े ही प्यार से माहीन बातों बातों में, वाह। बड़े ही प्यार से माहीन बातों बातों में, किसी को राह पर लाने से बात बात बनती बनती है। वाह 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 वाह। आदाब। तरीके बहुत तरीके से। शुक्रिया। ख्वाहिश बहुत थी, बातें करते जाते, वक्त निकल गया तो उसके वो निकल गया। अब फिर हम जवानी की तरफ जाएंगे। बहुत शुक्रिया ठाकुर साहब आपका, बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब। माहीन थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब मशकूर व ममनून हूँ हमेशा की तरह मैं आपका। डॉक्टर साहब के साथ मेरा बड़ा जी कनाडा अमेरिका भी, कासमी साहब और दीगर, तो वो यादें फिर कभी ज़ेर बहस लाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। हंसते हुए मुस्कुराते हुए
ملا کیجئے. خوشگمانی اس کا کہا گیا ہے، بدگمانی کا نہیں. یہ عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں بیرون ملک کی بات ہوئی، پردیسیوں کی بات ہوئی، تو وہاں جو بھی ملتا ہے نا صبح اٹھ کے تو گڈ مارننگ، گڈ آفٹرنون، گڈ ایوننگ، جاتے ہوئے بائے بائے، ٹاٹا، ہیو اے گڈ نائٹ، ہیو اے گڈ ڈے. اور جو نہیں نا آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے مسکراتا تو کہتے اس نے میرا دن تباہ کر دیا ہے. حالانکہ یہ ہمیں کہا گیا ہے. اچھے لوگ اچھی خواہشات تو رکھتے ہی ہیں لیکن دوسروں کے ساتھ بھی اچھے رہتے ہیں. میں بس اس بندے کو دیکھا تو میں کہا لگتا کوئی ہو جائے میں نہیں، جب تک کوئی برائی میرے ساتھ نہیں کرے اسے برا کہنے کا حق مجھے نہیں. فلسفہ یہی بھی ہے کہ ایک دوسرے کو خوش رکھیے، قربانی دیجئے نا اپنی، تبھی بات بنے گی. اللہ تعالیٰ ہمیں ہنستا مسکراتا رکھے، پاکستان کو سلامت رکھے اور آسانیاں تقسیم کرنے والا بنائے. جواد فیضی چوتھا ستون کی ٹیم کو اجازت دیجئے. اللہ نگہبان.